ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مل کر اجتماعیت کے ساتھ ہوگا کیا؟ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، پھر اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب قرآن پر ہمارا ایمان ہے تو اس وقت امت مسلمہ کی کامیابی کا انحصار ہے رجوع اللہ پر، اللہ کی طرف رجوع کرنے پر۔ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں طاقت، غلبہ، قوت، ساری چیزیں ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اس پر غیبی مدد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اس کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھیں، جب بھی ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگاتے ہوئے نظر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور قوم کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر سامنے 1000 کا لشکر ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 313 نہتے مجاہدین ہے، اور یہ صرف نہتے کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وہ نہتے تھے۔ صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، بعض لوگوں کے پاس زنگ آلود تلوار، بعض لوگوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار۔ اس حالت میں وہ لوگ جن کے پاس لنگی تھی پہننے کے لیے تو اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے نہ تھی، اس حالت میں مسلمان میدان بدر میں اترے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح جنگ بدر ہونے والی ہے اور آج رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کی طرف۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنی لو کو اللہ کی طرف لگانا، سب کی طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بندہ جب سب سے توقع ہٹا کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بندہ جب تک اسباب پر بھروسہ کرتے رہتا ہے تو بندے کے دل میں کہیں نہ کہیں خود اعتمادی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا، یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا، یہ چیز ہے میں یہ کر لوں گا۔ لیکن جب بندہ سب سے ٹوٹ کر، سب سے اعتماد ہٹا کر، سب سے بھروسہ اٹھا کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سو رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تنہا درخت کے نیچے ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے اور یوں کہتے تھے اللہ کیا تیرا وعدہ نہ تھا کہ تو مجھے اور میری قوم کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا؟ میرے اللہ اب تو اپنا وعدہ پورا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے مصروف دعا تھے، ایسے مصروف دعا تھے۔ دیکھو یہ رجوع کی حقیقت ہے، یہ اللہ کی طرف لو لگانے کی حقیقت ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہ اتنے مصروف تھے، خدا کی طرف یوں متوجہ تھے کہ ان کے بدن پر جو چادر اس وقت اوڑھی ہوئی تھی وہ زمین پر آ گئی تھی، زمین پر وہ آ گئی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔